السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين متين الرؤوف الرحيم المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ماہ محرم الحرام جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، ہم پر پروردگار عالم کے فضل و کرم سے سایہ فکن ہے، اور آج ماہ محرم الحرام کی دوسری تاریخ شب دوم ہے۔ ماہ محرم الحرام کی جب آمد ہوتی ہے تو فوراً ذہن کے اندر شہزادائے گل و قبا، نواسائے رسول خیر الانام، لخت جگر مولائے کائنات حضرت امام عالی مقام اور آپ کے رفقائے کرام کی شہادت کا ذکر ہر مسلمان کے زبان پر آ جاتا ہے، لیکن امام عالی مقام کی شہادت کا ذکر کرنے میں دنیا کے اندر دو جماعتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو پہلی تاریخ سے لے کر عاشورہ کی تاریخ تک صرف اہل بیت کا ذکر کرتی ہے، اور ایک ہم اہل سنت والجماعت ہیں جو پہلے اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں، پھر افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق کا، پھر عمر فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، مولائے کائنات کا، حضرت امیر معاویہ کا، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا، پھر حسنین کریمین کا، اور اس کے بعد کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آج ہماری یہ پہلی محفل ہے، اور یہاں آنے والوں کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ پروگرام اگرچہ اس میں بے شمار محنتیں سنی تبلیغی مشن کے اراکین کی اور مدرسہ محب القرآن کے ٹرسٹیان کی ہیں، لیکن یہ پروگرام کسی ایک جماعت کا یا ایک مسجد کے ٹرسٹیان کا نہیں ہے، بلکہ یہ پروگرام ہر اس آدمی کا ہے کہ جس کا یہ نظریہ ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سردار ہیں۔ ہر اس آدمی کا یہ پروگرام ہے۔ آپ تشریف لائیں، آپ سنیں گے، لیکن آپ یہاں سے بہت کچھ لے کر جائیں گے، تو آپ دوسروں کو دعوت دیجیے، اور دعوت یہ سوچ کر دیجیے کہ اگر یہ آ گیا تو اللہ مجھ کو ڈبل ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر یہ اپنے کام کاج کی بنیاد پہ نہیں آ پایا تو مجھ کو تو دعوت دینے کا ثواب مل ہی گیا ہے۔ اور دوسری بات، یہاں پر خطابت کا زور یا تقریر کا زور بیانی یہ دکھانے کے لیے نہیں
بلکہ اللہ والوں کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا، میدان کرب و بلا میں شریک ہونے والوں کا ذکر ہم اس انداز میں کریں گے کہ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سنجیدگی متانت کے ساتھ میں بتاؤں گا اور آپ اسے اپنے دل کے دریچے کے اندر جگہ دینے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر یہاں بہت سے سمجھدار پڑھے لکھے آدمی بھی موجود ہیں تو اگر آپ چاہیں تو میری ہر بات کو اپنی ڈائری کے اندر یا موبائل کے نوٹس کے اندر اگر نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو جو باتیں دسوں دن عرض کی جائیں گی، بیان کی جائیں گی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ باتیں نہ صرف کہ ایک تقریر کا مزہ لینے کے لیے بلکہ وہ محرم الحرام عاشورہ کے بعد آپ کی زندگی کے اندر کچھ انقلاب بھی پیدا کریں گی۔ اب آئیے بلا کسی تاخیر آج کا جو میرا عنوان ہے عظمت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس پر کچھ باتیں قرآن و حدیث کی پیش کروں۔ اس سے پہلے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ مجھ کو یہ کہا گیا ہے کیونکہ یہ پروگرام 10 دن تک چلے گا اور یہاں جو احباب تشریف لائیں گے ان کا صبح کاروبار بھی ہے، کوئی بمبئی جاتا ہے، تو انشاءاللہ وقت پہ شروع ہوگا اور وقت پہ ہی پروگرام ختم ہوگا، کیونکہ ہمارے علماء اکثر کہا کرتے ہیں کہ اگر کوئی پیاسا ہے تو ایک ہی بار میں پورا لوٹا پلا کر اس کی پیاس نہ بجھا دو، بلکہ آدھا آدھا گلاس دو تاکہ تڑپ بڑھتی رہے، اور جب تڑپ بڑھے گی تو سننے کا مزہ بھی بڑھے گا۔ میں اعلیٰ حضرت کے ایک شعر سے اپنی اس محرم الحرام کا آغاز کرتا ہوں، اور اس لیے آغاز کرتا ہوں کہ اس شعر کے اندر ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے، یاد گیسوں ذکر حق آہ کر، یاد گیسوں ذکر حق آہ کر، دل میں نام پیدا ہوئی جائے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت نے ایک ایسی بات کا ذکر کیا ہے کہ جہاں بڑے بڑے عاشقوں کا خیال بھی نہیں جاتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ حضور اپنے گیسوئے پاک بال مبارک کو لمبا رکھتے ہیں، اور اس کی مقدار کیا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کان کی لوح سے لے کر پٹے کے اوپر گردن کے اوپر تک بال رکھنا سنت ہے۔ ان باباؤں کی طرح نہیں جو عورتوں کی طرح نیچے تک رکھتے ہیں، یہ تو خلاف سنت ہے۔ تو میرے آقا کے بال مبارک کے حوالے سے صاحب مشکات نے، صاحب ترمذی نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ حضور اپنی بینی پاک، ناک شریف، اپنی بینی پاک سے بالکل سیدھی مانگ نکالا کرتے تھے۔ ہماری مانگ تو ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہے، لیکن میرے آقا کی مانگ ایسے سیدھی ہوتی تھی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ حضور کے گیسوئے پاک کی مانگ نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ لفظ اللہ کا الف ہوتا تھا۔ بڑی توجہ کے ساتھ میں سنیے، پھر میرے آقا کی سنت پاک بال مبارک کے اندر یہ تھی کہ جب میرے آقا اپنے بالوں میں کنگھی فرمایا کرتے تھے تو حضور کے داہنے اور بائیں طرف وہ دونوں مانگیں ٹیڑھی ہو جاتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
کہ وہ بال ٹیڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ دونوں گیسوئے پاک زلف مبارک لفظ اللہ کے دونوں لام بن جاتے تھے. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی مانگ کو اعلی حضرت نے لفظ اللہ کے الف سے تشبیہ دی اور دونوں زلف مبارک جو مڑے ہوئے ہیں میرے آقا کے ان دونوں کو لفظ اللہ کے دو لام سے تشبیہ دی. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں یاد گیسو ذکر حق. اب لفظ اللہ کے اندر اخیر میں ہا آتا ہے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں یاد گیسو ذکر حق آہ کر اور جب تم مانگ کو دیکھ کر زلفین کریمین شریفین طیبین کو دیکھ کر آہ کرے گا تو ادھر مصطفیٰ کے بالوں پہ تیری نظر جائے گی اور ادھر دل میں لفظ اللہ کا نام پیدا ہو جائے گا. تو ذرا عظمت کا انداز دیکھیے امام اہل سنت کا کہ اپنے آقا کے بالوں کو اب کوئی یہ کہے کہ اعلی حضرت تو حضور کے 1300 سال کے بعد میں پیدا ہوئے, یہ کیسے تشبیہ دیتے ہیں کہ تشبیہ دینے کے لیے دیکھنا بھی تو ضروری ہے نا. جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دائی شریف دائی مبارکہ جو دودھ پلایا کرتی تھی ام سلمہ جو پالا کرتی تھی وہ کیا کہتی ہے کہ میں پالنے میں میرے آقا کو دیکھا کرتی تھی بچپن کے اندر تو میرے آقا اپنی انگلی کو ہلاتے تھے تو آسمان کے اندر چاند ہلتا تھا. تو چاند سے تشبیہ دینا یہ انصاف نہیں ہے اس لیے کہ چاند میں داغ ہے اور میرے آقا کا چہرہ صاف ہے. یہ آج کل کے سائنسدانوں نے کہا ہے جو سب سے پہلے چاند کے سپاٹے پہ گیا سیر پہ گیا اس نے کہا کہ میں تو یہ سنتا تھا کہ مصطفیٰ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا لیکن جب ہم چاند کو غور سے دیکھنے کے لیے گئے تو ہم نے آج بھی دیکھا کہ وہ لکیر جو دو ٹکڑوں کے درمیان ہوئی تھی وہ آج بھی ہم کو چاند کے اندر نظر آتی ہے. یہ چاند کبھی گدیالہ ہوتا ہے کبھی مٹیالہ ہوتا ہے کبھی کلر چینج کرتا ہے کبھی کسی اور کلر میں آ جاتا ہے. تو چاند اپنی جگہ پر چاند ہے لیکن ایک مدینے کا چاند ہے کہ جب وہ نکل جاتا ہے تو وہ 14ویں رات کا بدر کامل بنا دیا جاتا ہے. تو میرے آقا کی یہ شان ہے اور ایسی عظمت ہے کہ میں کہوں تو یہ کہوں کہ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گردش منزل میں نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا. ارے میرے آقا کی عظمت تو یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کے مقیم حضرت جبرائیل امین جب میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لاتے تو وہ اپنے ننھے مبارک ہاتھوں کو لگا کر میرے آقا کو بیدار نہیں کرتے بلکہ اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل تو بھی نور والا ہے لیکن تو جس کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہے اور معراج پہ لے جانے کے لیے آیا ہے وہ نور نہیں بلکہ نور علی نور ہے. اب حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں مولا پھر میں تیرے حبیب کو کس طرح بیدار کروں طریقہ مولا تو ہی عرض کر دے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ اپنی نورانی ٹھنڈی ٹھنڈی آنکھ کی پتلیوں کو میرے آقا کے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کے طلبوں میں لگا دے جبرائیل. جب تیرے نورانی پتلیوں کی ٹھنڈک میرے حبیب کو محسوس ہونے لگے گی تو کائنات کا دولہ بیدار ہو جائے گا. ارے وہ رسول پاک جن کو بیدار کرنے کے لیے اللہ جبرائیل امین کو بھیج دے وہ رسول پاک کہ جب وہ پیدا ہو تو اللہ ارشاد فرمائے کہ
اور آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے، میرا حبیب اسی طریقے سے بنا ہے جس طرح میرا حبیب چاہتا تھا، اور آئے ہیں تو روتے ہوئے آئے، اور میرا حبیب آیا تو روتوں کو ہنسانے کے لیے آیا۔ اب عظمت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب آپ دیکھو گے کہ وہ مالک کونین ہے، وہ تاجدار کائنات ہے، وہ سید المبشرین ہے، وہ سید المرسلین ہے، وہ طٰہٰ یاسین ہے، وہ اتنی عظمتوں کے حامل ہیں کہ اللہ 28ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے لوگوں، میرا حبیب تم کو جو دے وہ لے لو، اور جس سے میرا حبیب منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، عظمت رسول پاک کو دیکھنا ہے تو قرآن کی یہ آیت کریمہ پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے رسول جو دے وہ لے لیجئے، اور رسول جس سے منع کر دے اس سے رک جائیے۔ اب مجھ سے کہا گیا کہ حضور کی عظمت اور حضور مالک کونین ہے، اس پہ آپ کو بیان کرنا ہے۔ میری کیا اوقات ہے کہ میں آقا کی کما حق و شان بیان کر پاؤں؟ یہاں تو خود میرے آقا حضرت ابوبکر صدیق سے ارشاد فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو تم مجھ کو دیکھ رہے ہو کہ میں حجرہ عائشہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں تو تم نے دیکھ لیا، لیکن لامقام میں مجھے نہیں دیکھا تم لوگوں نے۔ یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ میں مقام طائف میں تبلیغ کر رہا ہوں، یہاں تو تم نے دیکھ لیا، لیکن سدرۃ المنتہا کے مکین کے آگے مجھ کو تم نے نہیں دیکھا ہے۔ یہ جو تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں یہاں تمہارے ساتھ میں کھاتا پیتا ہوں، لیکن تم نے یہ تو نہیں دیکھا ہے نا کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ تم نے مجھ کو یہاں تو چلتے دیکھا ہے لیکن وہاں چلتے نہیں دیکھا، تم نے یہاں تو کھاتے ہوئے دیکھا ہے لیکن وہاں کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، تم نے یہاں تو مجھے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن لامقام گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق سے میرے آقا نے فرما دیا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو کیا ہم اور آپ جان سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا تو عقیدہ اہل سنت ہے، ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتے، لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ نے جس صحابی کو جو مقام عطا فرمایا ہم اسی مقام کے اعتبار سے مانتے ہیں۔ اب ابو بکر کو میرے آقا نے کہہ دیا گویا کہ انبیاء کرام کے بعد میں پوری امتوں کے اندر جو سب سے افضل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جب ابو بکر سے کہہ دیا گیا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اب ہم اور آپ کیا جان پائیں گے؟ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ ہم اور آپ نہیں جان پائیں گے تو پھر ذکر مصطفیٰ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم ذکر مصطفیٰ اس لیے کر رہے ہیں کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، امام اہل سنت فرماتے ہیں کل قیامت کا میدان ہوگا اور اسی میدان کے اندر نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ سب آپ نے سن رکھا ہے، میں بھی شارٹ کٹ میں آگے بڑھوں گا، سب آپ نے سن رکھا ہے لوگ حضرت آدم کی بارگاہ میں جائیں گے، حضرت نوح کی بارگاہ میں جائیں گے، حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں، ابراہیم کی بارگاہ میں، اخیر میں کائنات کا دولہ تشریف لائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں جو ذکر کر لیا ہے نا اس کا یہاں پر بھی فائدہ ملے گا، اور انشاءاللہ کل نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو کوئی نہیں ہوگا اپنا، لیکن ایک ہوگا جو کہے گا انا لہا انا لہا۔ انا لہا کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں ہوں اسی کے لیے، آؤ میرے لیے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب نے للکار دیا
بھیج دیا صفے محشر میں ہمیں، اے بے قصوں کے آقا تیری دعائی ہے، اے بے قصوں کے آقا تیری دعائی ہے۔ اب جب عظمت کی بات چلی ہے تو سب سے پہلے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر اور پیش کر دیتا ہوں جس میں عظمت کے آپ کو نشان دکھاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ شعر میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، یہ ایسا شعر ہے کہ اردو شاعری کے اندر اس سے بڑا آپ کو کوئی شعر نہیں ملے گا۔ عرب کا ایک مشہور شاعر تھا جس کا نام تھا امرؤ القیس۔ امرؤ القیس نے جب اپنے محبوب کی تعریف کی تھی تو اس نے 4 چیزوں کا مقابلہ 4 چیزوں سے کیا تھا، لیکن امرؤ القیس تھا، وہ عرب کا شاعر تھا، لیکن جب بریلی کا تاجدار کائنات کے دولہ کے لیے اپنا قلم چلاتا ہے تو پھر ایسا شعر کہہ دیا کہ 5 چیزوں کا مقابلہ 5 چیزوں کے ذریعے فرما دیا۔ اور اعلیٰ حضرت اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ اس شعر کو جب ہم نے دارالعلوم کے اندر پڑھا تھا تو ہمارے استاد نے ہم کو بورڈ پہ لکھ کر سمجھایا تھا کہ اس شعر کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے استاد نے کہا تھا دیکھو بورڈ پہ میں لکھتا ہوں، تم کو اعلیٰ حضرت کا عشق رسول سمجھ میں آئے گا، اور جب تم کو اعلیٰ حضرت کا عشق رسول سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ عظمت رسول بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اور پھر ہمارے استاد نے ہم کو ایک بیچ میں لائن کھینچی، 5 چیزیں ایک شعر کی لکھی، 5 چیزیں ادھر لکھی، اور پھر کہا بغور دیکھیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ حسن یوسف کٹی مصر میں انگشت بمانا انگلی، زنا زن کی جمع بہو وچن، زن کا معنی ایک عورت اور زنان کا معنی بہت ساری عورتیں، سنگولر پلورل، ایک وچن بہو وچن۔ اب ہمارے استاد نے کہا دیکھو امام اپنے آقا کی تعریف کیسے فرماتے ہیں کہ حسن یوسف کٹی مصر میں انگشت زنا، یہ 5 چیزیں اعلیٰ حضرت نے حضرت یوسف کی شان میں بیان فرمائی۔ اور دوسرے شعر کے اندر جو 5 چیزیں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی وہ مدینے والے تاجدار کی شان میں بیان فرمائی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں نام پر مردان، مرد کی جمع مردان، مرد کا معنی ایک آدمی، اور فارسی میں مردان کہتے ہیں بہت سارے آدمیوں کو، مردان عرب۔ 5 چیزیں ادھر 5 چیزیں ادھر، تھوڑا سا ذہن قریب کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ فقیر ایک بار اگر آپ کو بات سمجھا دے گا نا 20 سال تک آپ کے دماغ سے وہ بات نکلے گی نہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ والحمدللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت یوسف کے نام پر نہیں، حسن و جمال پر۔ نام کو دیکھا نہیں جاتا لیکن حسن کو دیکھا جاتا ہے۔ کوئی آپ کے بڑا خوبصورت ہے، آپ کے پیر صاحب ہے، چاہے وہ سلسلہ اشرفیہ کے ہوں، رضویہ کے ہوں، قادریہ کے ہوں، نقشبندیہ کے ہوں، جو بھی ہے ہمارے سروں کے تاج ہے۔ جب ہم اپنے پیران اعظام کی یا ہم اپنے عالم ربانی کی یا ہم اپنے امام صاحب کی، مؤذن صاحب کی جب ہم چہرے پر دیکھتے ہیں وہ 5 ٹائم وضو کرتا ہے، چہرے پہ داڑھی مبارک سجی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کے بڑے سے بڑے بیوٹی پارلر سے تیار کر کے ایک آدمی کو کرسی پہ بٹھا دیا جائے اور ایک ایسے عالم ربانی کو بٹھا دیا جائے جو کبھی کریم تک استعمال نہیں کرتا، صرف 5 وقت کی وضو کرتا ہے، وہ بیوٹی پارلر کا کمال پھیکا پڑ جائے گا اور وضو کا کمال آسمان تک پہنچ جائے گا۔ وضو کا کمال ایسا ہے، تبھی تو میرے آقا نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کو بڑی دور سے پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے پہچان لیں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کے پیشانیوں پر، ان کے چہروں پر نور ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسا نور ہوگا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا امتی جب وضو کرتا ہے تو اللہ اس وضو کے صدقے میں میرے امتی کے چہرے کے اندر ایک نور پیدا فرما دیتا ہے، اور اسی نور کی بنیاد پہ کل قیامت کے دن میرا امتی کہیں رہے میں اسے پہچانتا ہوا نظر آؤں گا۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر
مصر کے اندر عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی۔ ایک ہوتا ہے کٹنا اور ایک ہوتا ہے کاٹنا۔ کٹنا تو اس کو بولتے ہیں آپ سبزی کاٹ رہے ہیں، اچانک لاپرواہی ہوئی، کوتاہی ہوئی تو ہلکا سا ایک بلیڈ لگ گیا، چاقو لگ گئی، خون آ گیا، یہ آپ نے کاٹا نہیں ہے، یہ کٹ گیا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ہاتھ میں لے کر کاٹنا، ایک ہوتا ہے مصر کے اندر، اور مصر کی عورتیں جو تھی وہ نازک اور نرم ہوا کرتی تھی، لیکن عرب کے مرد اتنے سخت ہوا کرتے تھے کہ حدیث پاک کے اندر آیا کہ جب ان کو بھوک لگتی تھی تو پورا کا پورا اونٹ ذبح کر کے 4 آدمی کھا جایا کرتے تھے۔ ایسے عرب کے مرد تھے۔ پھر مرد ایک طرف ہے، عورت ایک طرف ہے۔ عورت مرد کے مقابلے میں نرم ہوتی ہے، عورت مرد کے مقابلے میں نازک ہوتی ہے، لیکن مرد جو ہوتا ہے پاورفل ہوتا ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے۔ تبھی تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ اسی لیے عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، اسی لیے عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا، ورنہ عورت کو طلاق کا حق دے دیا جاتا تو چھوٹی چھوٹی بات پر شوہر تو رات کو سویا ہے اور وہ مطلقہ ہو کر اپنے مائکے چلی جاتی۔ کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ یوسف کا حسن تھا کہ جس کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، لیکن یہ میرے آقا کا حسن نہیں۔ ارے حسن کو دیکھ لیا جائے تو آنکھ ہی مچولی بن جائے۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کے 70 پردے پیدا فرمائے ہیں، 69 پردوں کو مخفی رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، اور صرف ایک پردے کی جھلک دنیا کو دکھائی ہے۔ جب ایک پردے کی جھلک کا یہ عالم ہے کہ ابو بکر دیکھے تو کہیں یا رسول اللہ آپ کے جیسا تو مجھ کو کوئی نظر ہی نہیں آتا، جب عمر دیکھے تو کہیں یا رسول اللہ تلوار لے کر گردن کاٹنے آیا تھا، یہاں تو مجھے آپ کا چہرہ نظر آیا تو میں خود آپ کی بارگاہ میں کٹ کر اسیر بارگاہ ہو کر آپ کا صحابی بننے کی تمنا رکھتا ہوں۔ جب حضرت حسان ابن ثابت عرض کرے تو یوں کہیں یا رسول اللہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا توئی قصہ مختصر۔ یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف کیا کروں، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا اور اس ساری کائنات میں سب سے اچھا جس کو بنایا وہ آپ کی ذات پاک ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ میرے آقا کی عظمت نہیں تو اور کیا ہے پیارے کہ میرے آقا رہے مدینے میں۔ تبھی تو احمد آباد کی سرزمین سے شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید مدنی میاں نے اپنے نانا کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کر دی کہ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ حضور کو سمجھنے کے لیے پہلے عاشق کو سمجھنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی کہے کہ حضور اتنے نور والے ہیں، اتنے نور والے ہیں، ایک آدمی چشمے تر میں کیسے آ سکتا ہے، تو میں کہوں گا پیارے 21ویں پارے کے اندر یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تو تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی تو تمہاری جان۔ اور یہ جو من انفسہم کا لفظ ہے نا، اس کا معنی اعلیٰ حضرت نے فرمایا شہ رگ، اور آپ کو پتا ہوگا شہ رگ اس رگ کو اور اس نس کو کہا جاتا ہے کہ جس سے دل کا کنیکشن ہوتا ہے، اگر وہ نس ختم ہو جائے تو آدمی مردہ ہو جائے اور وہ چلتی رہے تو آدمی زندہ ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں میں تو تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب کیسے
سے قریب ہیں تو میں حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کل کروں گا تو پورا واقعہ بیان کروں گا. آج صرف ایک جملہ دے کر آگے بڑھتا ہوں. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار کے اندر تشریف فرما ہوئے تھے تو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ کافر منافقین پیچھا کرتے 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 غار تک پہنچ گئے. اور جب وہ غار تک پہنچ گئے نا تو حضرت ابوبکر صدیق کو بڑی گھبراہٹ ہونے لگی. لوگ کہتے ہیں کہ اپنی جان کا ڈر ہوگا. میں نے کہا ابو بکر کو اپنی جان کا نہیں، رسول پاک کی عزت کا ڈر تھا کہ یہ کافر کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے. تو جب ابو بکر کو دیکھا کہ گھبرا رہے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر گھبرائیے نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے. جان کیا نظر آئے تو چاہوں گا یہ لفظ جان پہ مجھے شعر یاد آ گیا. جان ہے کون؟ میرے آقا. آیت کریمہ 21ویں پارے کی جا کے پڑھ لیجئے گا، آخری رکوع کی پہلی آیت. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی تو مسلمانوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے، یعنی حضور جان ہے. جان کیا نظر آئے؟ جان نظر آتی ہے پیارے، ہم زندہ ہیں. اگر جان کو نہیں سمجھتے تو ایک آسان لفظ اور دیتا ہوں. روح کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، یعنی بدن کے اندر جب تک روح ہے انسان زندہ ہے، اور جب روح نکل جائے تو انسان مردہ ہے. وہ جو انسان کی جو باڈی ہوتی ہے نا وہ مردہ تو ہوتی ہے، لیکن فرماتے ہیں علماء کہ وہ زندوں سے زیادہ طاقت رکھتی ہے، سننے کی، دیکھنے کی، محسوس کرنے کی، پہچاننے کی. باہر دروازے کے اوپر اگر یہاں کوئی آدمی آئے اور کھٹ 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 اپنے چپل کو بجائے، میں یہاں بیٹھ کر پہچان نہیں سکتا کہ کون آیا ہے. لیکن ایک قبرستان کے اندر آپ کا کوئی مردہ لیٹا ہوا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی اس کا گھر والا قبرستان میں پہلا قدم رکھتا ہے تو مردہ پہچان لیتا ہے کہ میرے گھر والا آ گیا ہے. وہ قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے اور قدموں کی آہٹ کو سن کر پہچان لیتا ہے کہ کوئی میرے فاتحہ پڑھنے والا آ گیا، کوئی مجھے ایصال ثواب کرنے والا آ گیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے. جان کیا نظر آئے؟ ارے اگر جان نظر آتی نا تو حضور کے گھر میں ہی کافر دیکھ لیتے. 40 تھے نا، ایک ہوتا تو نہیں دیکھ پاتا. 40 کافر تھے اور 80 آنکھیں تھی، تو 80 آنکھیں حضور کو نہیں دیکھ پائی. کیوں؟ حضور نے کیا کیا معلوم ہے؟ آیت کریمہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 9 آیت کریمہ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے مصطفیٰ آپ نے جو کنکری، آپ نے جو کنکری پھینکی آپ نے نہیں پھینکی. قرآن کا انداز دیکھیے، وما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکی. یعنی حضور اپنے ہاتھوں سے کنکری پھینک رہے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ مصطفیٰ آپ نے نہیں پھینکی تو پھر کس نے پھینکی؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ کے رب نے، اللہ نے وہ کنکری پھینکی. پتا کیا چلا کہ مصطفیٰ کوئی کام کرے تو اللہ ارشاد فرمائے اے محبوب یہ آپ نے نہیں کیا، یہ آپ کے رب نے کیا. اب میرے آقا نے چادر پاک کو اوڑھا ہے، وہ چادر پاک اوڑھ کر علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ آرام کرا کے ابو بکر کی انگلی پکڑ کے کافروں کے سامنے سے نکل گئے. کافروں کو ابو بکر تو نظر آئے لیکن مدینے والے مصطفیٰ نظر نہ آئے. کیوں نظر نہ آئے؟ پھر آ جائیے امام کے شعر پر، جان ہے. جان کیا نظر آئے؟ جان ہے. اب مجھ کو 1 گھنٹہ دیا گیا، میں 3 گھنٹہ بھی ہوتا تو بہت کم پڑ جاتا. بہرحال جان ہے. جان کیا نظر آئے؟ کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں. اے ابو بکر یہ جو غار کے ارد گرد، عدو کا معنی دشمن، یہ جو کافر غار کے ارد گرد پھر رہے ہیں نا، صرف اتنے فاصلے کی بات تھی کہ حضور ان کے قدم کو دیکھ رہے تھے. لیکن اگر وہ اپنی نگاہ کو جھکا لیتے تو میرے آقا بھی نظر آ جاتے، ابو بکر بھی نظر آ جاتے. لیکن وہ کیوں نہ دیکھ پائے؟
جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردے گار پھرتے ہیں، یہ عظمت نہیں تو اور کیا ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اب عظمت مصطفیٰ پر الحمدللہ فقیر کے سینے کے اندر اتنی آیتیں موجود ہیں کہ اگر آپ 10 سال تک مجھ کو محرم میں بلاؤ گے تو آیتیں ختم نہیں ہوں گی، آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ نے جگہ جگہ علماء سے سنا بھی ہوگا کہ حضور کی کنیت ابو القاسم بھی ہے، یعنی قاسم کے ابا۔ ان کا جب انتقال ہوا تھا تو معلوم ہے ایک شخص ہے مکے کا بڑا بدبخت جس کا نام عاص بن وائل تھا، وہ عاص بن وائل حضور کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد میں کہنے لگا ایسا لگتا ہے کہ قاسم کا انتقال ہو گیا تو حضور کی نسل ختم ہو گئی۔ جب میرے آقا نے یہ جملہ سنا تو میرے آقا نے کچھ نہیں کہا، لیکن میرے آقا کو دل میں بڑی تکلیف پہنچی کہ ایک تو میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ایک تو میرے لخت جگر کا دنیا سے چلا جانا ہو گیا، اور ایک یہ منافق عاص بن وائل آ کر مجھ کو یہ تانا دیتا ہے کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی۔ اب جب اس نے یہ کہا ہے تو اللہ نے فوراً آیت کریمہ نازل فرما دی، آیت کریمہ نہیں بلکہ پوری سورت نازل فرما دی، اور یہ سورت ہر ایک مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب ذہن کو قریب کرے تو عظمت مصطفیٰ دکھا دیتا ہوں۔ اس نے کیا کہا تھا کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے مصطفیٰ ان منافقین کی باتوں میں آ کر غم زدہ نہ ہو جانا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نا انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ ارے ماں اکلوتے کو جب چھوڑے آہ آہ کہہ کر بلاتے یہ ہیں۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے مصطفیٰ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد ہے خیر کثیر کا عطا ہونا، بہت ساری بھلائیوں کا عطا ہونا۔ اب اللہ کے ارشاد فرماتا ہے غمگین نہ ہو جانا، دو کام کر لو آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وانحر، اپنے رب کے لیے قربانی ادا کیجئے۔ اب اتنا کہنے کے بعد اللہ نے اس منافقی کو جواب دیا، اس عاص بن وائل کو جواب دیا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ان شانئک هو الابتر۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، ان شانئک هو الابتر۔ ابتر کہتے ہیں جو بہت ہی برا ہو، بد سے بدتر ہو۔ اس نے کیا کہا تھا تمہاری نسل کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا بے شک جو آپ کی ان شانئک، جو آپ کی شان گھٹائے، هو الابتر، وہی نسل ختم ہونے والا ہے، وہی نسل ختم ہونے والا ہے۔ اب ہوا کیا، حضرت عمر اور حضرت ہشام، نام یاد کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے، بہت کام آئیں گے۔ حضرت عمر، حضرت ہشام، یہ اس منافق کے دونوں بیٹے تھے۔ کیا نام تھا؟ حضرت عمر، حضرت ہشام۔ یہ کلمہ نہیں پڑھے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ ہمارے ابا نے رسول پاک کی توہین کر دی، یہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھا، صحابی رسول بنے، عاشق رسول بنے، اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا جو آپ کی شان گھٹائے گا اللہ اسی کی شان کو کم کر دے گا۔ اب دیکھیے تو صحیح، رشتے میں تو وہ باپ اسی کا ہے، وہ باپ کے بیٹے ہیں، لیکن جب ایمان چلا
گیا تو باپ کا رشتہ بھی تو ختم ہو گیا نا، اور ادھر رسول پاک سے کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن جب مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے، تو رشتہ جڑ گیا۔ پتا کیا چلا کہ جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر یہ کہے کہ آپ کی نسل کو ختم کر دیا گیا، اللہ نے اسی کے بیٹوں کو مصطفیٰ کا عاشق بنا دیا، مصطفیٰ کا محب بنا دیا۔ ارے میں کہوں گا، تم کہو کہ مصطفیٰ کی نسل ختم ہو جائے، یہ اجمیر میں آرام کرتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ کچوچا میں آرام کرتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ بغداد میں آرام کرتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ دیوا میں آرام کرتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ دہلی میں آرام کرتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ ماریرا متحرہ میں جو 12 امام آرام کر رہے ہیں، یہ کن کے بیٹے ہیں؟ یہ جو مسولی کا پیر آرام کرتا ہے، یہ جو کالپی کا پیر فضل احمد اور پیر محمد احمد کالپوی جو آرام کرتے ہیں، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ تو ایک جملے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤ، جس نے مصطفیٰ کی شان میں توہین کی وہ ختم ہو گیا، اس کا خاندان مٹ گیا۔ لیکن عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور جو مصطفیٰ کی آل ہے، چاہے وہ کچوچا میں رہے، اجمیر میں رہے، دیوا میں رہے، وہ مسولی میں رہے، یا وہ کالپی میں رہے، یا بلگرام میں رہے، یا عراق میں رہے، کہ یمن میں رہے، کہ شام میں رہے، کہ مصر میں رہے، یا کہیں اور رہے، مصطفیٰ بھی زندہ ہیں، اور مصطفیٰ کے صدقے میں مصطفیٰ کی اہل بیت بھی زندہ ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب جب مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کیا جائے گا تو میں کیا بیان کروں گا، علماء کیا بیان کریں گے؟ ہاں، حصول برکت کے لیے ہم یہ باتیں کہہ دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو۔ بخاری شریف ہے اور مشکات شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کافرہ تھی، یہ اپنی والدہ پہ بڑا زور کرتے تھے، والدہ کلمہ پڑھ لیجئے، رسول پاک کی بارگاہ میں چلیے، لیکن والدہ تیار نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا تاکہ عظمت مصطفیٰ دکھا سکوں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ پہنچے، میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کیا پریشانی ہے، چہرے پہ نظر آ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کے در سے تو سب کو ایمان کی دولت ملتی ہے، یا رسول اللہ آپ کے در سے سب کو ہر ایک چیز ملتی ہے، میری خواہش ہے کہ میری والدہ کلمہ پڑھ لے، میری والدہ ایمان لے آئے۔ رسول پاک نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ابو ہریرہ اللہ تیری والدہ کو کلمے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہاں سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نکلا اور میں نکل کر اپنے گھر میں آیا، دروازہ بجایا اور وہ کھجور کی چھال کو کھٹکھٹایا، والدہ نے آواز دی اے ابو ہریرہ اندر مت آنا۔ میں گھبرا گیا کہ میری والدہ نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ اندر مت آنا، آج ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ بڑی توجہ کے ساتھ میں میرے آقا نے کیا دعا فرمائی؟ اللہ تیری والدہ کو ایمان عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت کا معنی قبول ہونا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کی والدہ نے آواز دی اے ابو ہریرہ میں غسل کروں گی، میں غسل کرنے کے بعد میں نیا کپڑا پہنوں گی، میں نیا کپڑا پہننے کے بعد دوپٹے سے اپنے بالوں کو چھپا لوں گی، اور اس کے بعد میں کہوں گی ابو ہریرہ مجھ کو اپنے نبی کا کلمہ پڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے، والدہ نے غسل کیا، دوپٹہ، کیونکہ پہلے وہ دوپٹہ نہیں لگاتی تھی، پردے کی اہمیت نہیں معلوم تھی۔ اس کے بعد جب تیار ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ سے کہا مجھے کلمہ تو پڑھائیے، جس نبی کا، جس خدا کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ کلمہ مجھ کو بھی پڑھائیے۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا، والدہ نے کلمہ پڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کیا شان ہے میرے آقا کی، ابھی چند منٹ پہلے دعا کی ہے اور میری والدہ کو پتا بھی نہیں، لیکن دعائے محمد کا یہ اثر تھا کہ اللہ نے میری والدہ کو کلمہ بھی عطا فرما دیا اور رسول پاک کی بدولت ایمان بھی عطا فرما دیا۔
یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ میں چلا، بھوک سے نڈال تھا، نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا، میں ابو بکر صدیق کی بارگاہ سے روڈ پہ بیٹھ گیا، ابو بکر آئے، میں نے سلام کیا، ایک قرآن کی آیت پوچھی، اور آیت پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ ابو بکر میرے چہرے پہ دیکھیں گے تو مجھے کھانے کے لیے لے جائیں گے۔ ابو بکر پلٹ گئے، ان کو نہیں پوچھا، پتہ نہیں چلا۔ عمر فاروق اعظم آئے، سلام کا جواب دیا، ایک حدیث پاک پوچھی، انہوں نے بھی کوئی التفات نہیں کیا، وہ بھی گزر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ کائنات کا دولہ تشریف لاتا ہے، رسول پاک تشریف لاتے ہیں۔ اب میرے آقا کی عظمت دیکھیے، رسول پاک نے جیسے ہی ابو ہریرہ نے سلام کیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ کھانے کی تمنا ہے یا نہیں ہے؟ ابو ہریرہ نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن دل ہی دل میں سمجھ گئے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ارے آتا ہے کچھ فقیروں پر، انہیں پیار ہی ایسا، خود بھیک دے خود کہے منگے کا بھلا ہو۔ اب اس کے بعد میں میرے آقا گھر میں لے کر گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، دودھ کا پیالہ دیا، دودھ پلایا حضرت ابو ہریرہ کو۔ پہلے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ یہ جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب صفہ والے، ان کو پلائیے۔ سب کو پلایا۔ ابو ہریرہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے، سب کو پلا دوں گا، بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ لیکن دل میں ایمان بھی تو تھا کہ یہ وہی تو مصطفیٰ ہے کہ جو اپنا تھوک اگر روٹیوں میں ڈال دے تو اللہ روٹیوں میں برکت عطا فرما دے، اگر یہ اپنا لعاب دہن اگر حضرت ابوبکر صدیق کی ہڈی پہ لگا دے تو ہڈی درست ہو جائے، مولا علی کی آنکھ میں لگا دے تو آنکھ صحیح ہو جائے۔ سب کو پلایا۔ اب اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا، ابو ہریرہ تم بھی تو پیو۔ فرماتے میں نے پینا شروع کیا، 8-9 دن کے بھوکے تھے، کچھ نہیں کھایا تھا، میں پیتا گیا پیٹ بھر گیا، لیکن دودھ ویسا کا ویسا موجود ہے۔ اب اس کے بعد میں میرے آقا نے فرمایا، ابو ہریرہ اور پیجئے۔ یا رسول اللہ اب نہیں پی پاؤں گا، تھوڑا اور پیجئے، تھوڑا اور پیا۔ پھر کیا دیکھتے ہیں، ابھی بھی دودھ ویسا کا ویسا ہے۔ ابو ہریرہ اور پیجئے۔ گویا کہ ابو ہریرہ اور 70 صحابہ شکم شیر ہو گئے، دودھ کا ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ تبھی تو امام نے کہا تھا، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر؟ جام شیر کا معنی دودھ کا پیالہ۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا، دودھ سے منہ پھر گیا، یعنی سب نے پی لیا۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ساقی القوم آخرهم، قوم کو پلانے والا آخر میں پیے گا، شیرنی بانٹنے والا پہلے جیب نہیں بھرے گا کہ بچے گی کہ نہیں بچے گی۔ یہ امام عالی مقام کی نیاز ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ میں نے آج بھی جمعہ کے اندر کہا کہ میرا امام تو اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے بھوکا پیاسا چلا گیا، لیکن ہم کو کھچڑا بھی دے گیا، ہم کو سبیل بھی دے گیا، ہم کو نیاز بھی دے گیا۔ اور بات آئی تو ایک بات اعلیٰ حضرت کی اور کہہ دوں۔ اعلیٰ حضرت سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ محرم کا کھچڑا کہاں سے ثابت ہے؟ کیا سوال کیا کہ محرم کا جو تم سنی لوگ کھچڑا بناتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو امام نے جب آنے والے کو دیکھا، سوال کرنے والے کو دیکھا، تو جیسا سوال ہے ویسا ہی تو جواب دیا جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ محرم کا کھچڑا کہاں سے ثابت ہے؟ تو امام نے فتاوی رضویہ میں جواب دیا، جہاں سے تیرے بیٹے کے ولیمے کا زردہ ثابت ہے وہیں سے امام علی مقام کا کھچڑا ثابت ہے۔ تو یہ تو ان نواسوں کی بات ہے، پھر ان کے نانا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ ارے آج اگر کوئی یہ کہے کہ عظمت رسول کو نہیں مانتا، تو اگر وہ آپ کی مسجد میں آ جائے تو اس کا چہرہ جب قبلہ کی طرف ہو جائے تو میں اپنے سلیم بھائی سے کہوں گا کہ اس کا چہرہ قبلے سے ادھر موڑ دے۔ اب کوئی کہے کیوں، تو میں نے کہوں گا یہ جو قبلہ بنا ہے یہ تیرے باپ نے نہیں بنایا، رسول پاک نے بنایا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ
کہاں سے بیان کر رہے ہو؟ تو پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 4 جا کر دیکھ لینا، اور سمجھ میں نہ آ جائے تو 10 دن تک یہی ہوں مجھ کو آ کر پوچھ لینا کہ کہاں سے بیان کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے عمرہ کیا ہے اور جن حاجی صاحبان نے حج کیا ہے انہوں نے مسجد قبلتین کو دیکھا ہوگا۔ مسجد قبلتین میرے آقا نے 17 مہینوں تک فلسطین کی طرف بیت اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن جب میرے آقا مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی آتے تھے اور میرے آقا کو کہتے تھے برا کہنے کے لیے کہ دیکھو تو صحیح، یہ نبی کتاب تو لے کر آئے، قرآن تو لے کر آئے، یہ نبی شریعت تو لے کر آئے، لیکن ان کے خدا نے ان کو قبلہ نہیں دیا، یہ ہمارے قبلے کو استعمال کرتے ہیں۔ اب میرے آقا کو بڑی تکلیف پہنچی۔ مسجد قبلتین ہے، اس مسجد کو قبلتین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی ہر مسجد کے اندر ایک قبلہ ہوتا ہے، اور اس مسجد کے اندر اللہ نے 2 قبلے پیدا فرمائے ہیں۔ میں جب کتابوں میں روز پڑھتا تھا کہ حضور مڑ گئے، حضور پھر گئے، صحابہ مڑ گئے، 2 رکعتیں ادھر پڑھی، 2 رکعتیں ادھر پڑھی۔ مفتی عمران صاحب تشریف لائیں گے، ابھی چند دن پہلے مفتی محمود اختر صاحب قبلہ بھی تشریف لائے تھے، آپ کے حضرت امام صاحب قبلہ بھی پڑھے لکھے ہیں، ان سے یہ مسئلہ پوچھنا میرا نام لے کر کہ حضرت بہار شریعت فتاوی رضویہ، فتاوی عالمگیری، فتاوی ہندیہ، در مختار، رد المحتار وغیرہ وغیرہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے نا حضرت کہ اگر نمازی نماز کے اندر 2 قدم چل جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمازی نماز کے اندر اپنی جگہ چھوڑ دے اور 2-3 قدم چل جائے تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے۔ میرے آقا چلے نہیں، میرے آقا تو پورے ہی مڑ گئے تھے، پورے مڑ گئے۔ آپ جا کر دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ جو پہلا قبلہ تھا وہ اس سائیڈ کے اندر ہے، اور اب جو قبلہ ہے وہ اس سائیڈ کے اندر اپوزٹ ہے۔ اب ذرا مجھے بتائیے تو صحیح، یہ عظمت مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ چاہیں تو اللہ قبلہ تبدیل فرما دے۔ اب میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کیا کہ مولا قبلہ تبدیل فرما دے، ارے انہیں عرض کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ میرے آقا نے نماز باندھی، توجہ، میرے آقا نے نماز باندھی، غالباً ظہر یا عصر کی وہ نماز تھی۔ پیچھے منافقین بھی تھے جو ایمان ظاہر کرتے تھے لیکن ایمان والے تھے نہیں، اور کچھ صحابہ کرام بھی تھے۔ اب میرے آقا نے اللہ اکبر کہا، صحابہ نے، منافقین نے پیچھے نماز باندھی، 1 رکعت ہوئی، 2 رکعتیں ہوئی، تو حضور بار بار، اللہ ارشاد فرماتا ہے قد نرا، تحقیق کے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، قد نرا، تحقیق کے ہم دیکھ رہے، کیا دیکھ رہے؟ تقلب وجہک فی السماء، آسمان کی طرف آپ کا چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ ارے اگر کوئی کہے کہ مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے تو اسے ایک جملہ میری طرف سے دے دینا کہ میرے آقا مدینے میں نماز پڑھے، اللہ ان کی نماز کو دیکھتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ اللہ فرما رہا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے مصطفیٰ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ خالی دیکھ نہیں رہے ہیں بلکہ یہ بھی جان رہے ہیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ تبھی تو امام نے کہا نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے مصطفیٰ اپنے چہرے کو اس طرف پھیر دیجئے جس کی طرف آپ پھیرنا چاہتے ہیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم رہو گے اسی قبلہ کی طرف نماز پڑھو گے۔ اب 17 مہینوں تک میرے آقا نے مسجد اقصی کی طرف نماز ادا فرمائی، 2 رکعتیں پڑھی مسجد اقصی کی طرف، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد حضور مڑ گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالی یہ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ ہر پیچھے کھڑے ہونے والا اپنا نہیں ہوتا ہے۔
کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مکھن لگا کر پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جو صحابی ہوگا وہ حضور کے ساتھ سے پھر جائے گا، اور جو منافق ہوگا وہ کبھی بھی نہیں پھرے گا. اس لیے کہ منافق تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں پھر گیا تو نماز تو میری قبلے سے ہٹ گئی نا، تو میری نماز تو ٹوٹ گئی. اور صحابی یہ سوچ رہے تھے، جس کو میرے اعلیٰ حضرت نے بیان کر دیا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. ارے وہ کعبہ ہے جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، اور یہ گنبد خضرا ہے جس کو کعبے کا بھی کعبہ کہا جاتا ہے. اب 2 رکعت کے بعد میں میرے آقا مڑے، صحابہ بھی مڑ گئے، نماز پوری ہوئی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، نماز پہلے ہم ادھر پڑھا کرتے تھے، اب تمہارے رب کی جانب سے یہ حکم آیا ہے کہ اب کوئی بھی نماز پڑھے گا وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا. اب مجھ کو بتائیے تو صحیح، اگر کوئی عظمت مصطفیٰ کو دیکھنا چاہے تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم دن کے اندر 5 مرتبہ جس قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، یہ قبلہ کسی اور بنیاد پہ نہیں، رسول پاک کے عشق کی بنیاد پہ اللہ نے اس قبلے کو خانہ کعبہ بنا دیا ہے. یہ عظمت مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں اتنا جاگزیر فرما دیا ہے کہ الحمدللہ آج کائنات کے اندر جو کچھ ہے، آج کائنات کے اندر جو کچھ بڑھ رہا ہے، اور آج عظمت رسول کے حوالے سے ہم جتنا بیان کرتے ہیں، یہ وہ شان ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ والضحیٰ کے اندر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے مصطفیٰ آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. یعنی اللہ نے آپ کی شان کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. جب اللہ کے حبیب نے یہ سنا تو اللہ کے حبیب عرض کرتے ہیں، میں اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک میرا ایک بھی نام لینے والا جہنم میں رہ جائے اور جنت میں نہ چلا جائے. اللہ نے ارشاد فرمایا، اے مصطفیٰ آپ جن جن کو چاہو گے میں آپ کے صدقے میں انہیں جنت عطا فرما دوں گا. یہ عظمت مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے. اب اگر کسی کو یہ تمام آیتیں دیکھنے کے بعد میں، یہ تمام احادیث دیکھنے کے بعد میں اگر عظمت مصطفیٰ نظر نہ آئے تو میں اس کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج بھی آپ جائیے احمد آباد کی سرزمین پر، بس 2 منٹ اپنی گفتگو ختم. احمد آباد کی سرزمین پہ جائیے یا آپ پونے کی سرزمین پہ جائیے. احمد آباد کی سرزمین کے اندر حضرت شاہ عالم کی مزار شریف ہے، اور اسی مزار کے پاس میں ایک کمرہ بنایا گیا، اور اسی کمرے میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس پتھر کا نام ہے نہ جانے کیا ہے، خدا جانے کیا ہے. فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت شاہ عالم لیٹ ہو گئے، جماعت چھوٹنے والی تھی، آپ تیزی سے گزر رہے تھے، اندھیرا تھا، ایک پتھر پہ ٹھوکر لگ گئی تو آپ نے جلال میں کہا خدا جانے کیا ہے. جب نماز پڑھ کے آئے تو وہ پتھر حقیقت میں خدا جانے کیا بن گیا، حتیٰ کہ ایک ٹکڑا کاٹ کر امریکہ والے برطانیہ لے گئے اور اپنی لیبوریٹری کے اندر، اپنی لیبوریٹری میں چیک کیا تو انہوں نے کہا اس پتھر کو جب ہم نے رکھا ہے تو اس میں پتھر نہیں، اس میں ہم کو لوہا بھی نظر آیا، اس میں ہم کو سلور بھی نظر آئی، اس میں ہم کو طرح طرح کے دھات نظر آئے. آج بھی وہ پتھر احمد آباد کے اندر موجود ہے، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب ایک آدمی اس پتھر کو اٹھاتا ہے تو جتنی نیک نیتی سے اٹھاتا ہے اتنا ہی پتھر اونچا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی دل میں غلط خیال آتا ہے پتھر نیچے آ جاتا ہے. ارے تم مصطفیٰ کی عظمت کی بات کرتے ہو، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی یہ عظمت ہے کہ ایک پتھر کو چاہے تو ٹھوکر لگا کر کرامت بنا دے. پھر مصطفیٰ کی شان تو مصطفیٰ کی شان ہے. آپ پونے کی سرزمین پہ جائیے،
ایک 90 کلو کا پتھر ہے، ایک پہلوان اٹھانا چاہے نہ اٹھا پائے، لیکن جب درویش علی قمر کا نام لے کر ایک انگلی سے پتھر کو اٹھایا جائے تو وہ پتھر اٹھ جایا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کی عظمت ہے، اس عظمت کے صدقے میں اللہ نے مصطفیٰ والوں کو بھی عظمت کا تاج پہنا دیا۔ اب یہ ولی ہو، یہ صحابی ہو، یہ اہل بیت ہو، یہ تابعی ہو، یہ ازواج مطہرات ہو، ان کو اللہ نے جو عظمت عطا فرمائی ہے یہ مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمائی۔ آپ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، فقہا کی کتب پڑھیے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ واقعی میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو صحیح معنوں میں مصطفیٰ کا نام لینے والا، مصطفیٰ کا چاہنے والا، مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کرنے والا بنایا۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اسی عشق رسول پر، اسی عظمت رسول پر اور اسی محبت رسول پر ہمیں زندہ رکھے، ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رغمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شگر یار ارم تاجدار غرم، شگر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رغمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مصطفیٰ جان رغمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مالک و مولا پاک پروردگارہ کریم کار سادہ بندہ نوازا، ذکر شہدائے کرب و بلا کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک و مولا جو کچھ ذکر ہوا عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا گیا، مالک و مولا اسے سمجھ کر ہم کو عمل کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مالک و مولا اس محفل کے اندر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما۔ مالک و مولا اس محفل کو رچانے، بسانے، سجانے، انعقاد کرنے کے اندر جس نے بھی دامے، درمے، قدمے، سخنے، محنت کی، مشقت کی، حصہ لیا، تعاون کیا، مالک و مولا ان کے کاروبار میں، ان کے آل و اولاد میں خوب برکت عطا فرما۔ مالک و مولا جو کچھ نظر نیاز کا عام شرنی حاضر ہے، اس کا ثواب تیرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر ہے، قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نظر ہے، مولا قبول فرما۔ تمام سلاسل کے بزرگان دین کی بارگاہ میں بالخصوص امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، حضور غوث پاک، حضور بہاؤالدین شاہ نقشبندی، شہاب الدین شاہ سہروردی اور خواجہ معین الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔
تمام اکابرین علماء کرام، اولیاء کرام، صوفیاء اعظام کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ مالک و مولا تمام مومنین مومنات اور مسلمین مسلمات جو ایمان کی حالت میں دنیا سے کوچ کر گئے ان کو ثواب پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ مالک و مولا اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک و مولا ہمیں پابند فرما۔ مالک و مولا ہم سب کو مشن امام عالی مقام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ تامہ عطا فرما۔ جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ مالک و مولا جو ایمان کی حالت میں ہمارے احباب دنیا سے کوچ کر گئے امام عالی مقام کے اور آپ کے نانا جان کے ذکر کے صدقے و طفیل ان کی قبروں کو گہوارائے نور بنا دے۔ مالک و مولا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما دے، ان کو بال بال ان کی مغفرت عطا فرما دے۔ مالک و مولا ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے۔ مالک و مولا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، جب جمع واپسی ہو یا اللہ ہم سب ہو مدینے میں، لب پہ ہو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔